نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی کلاس کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں بندہ نعزیز خلیل احمد یوسفی حاضر ہوں۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے اس پہلو پر کہ آپ کی تعظیم و توقیر اور ادائے حقوق کا حکم اور اس کا وجوب۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی اور ان کا مسلمانوں پر واجب ہونا، اس کا ایک پہلو ہم نے کل پڑھا تھا، آج ایک اور پہلو کی طرف ہم جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحجرات کی یہ پہلی آیت ہے۔ یہ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ حکم مبارک، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کر کے تشریف لائے تو آپ نے ایک صحابی کے دروازے پر قربانی کا خون دیکھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، یہ کس چیز کا خون ہے؟ تو کہا، میں نے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا، ہم سے پہلے بھی اور نماز سے پہلے بھی قربانی کر لی؟ کہا، حضور میری نیت یہ تھی کہ میں آج کے دن میں سب سے پہلے قربانی کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال تقسیم کروں گا۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے کسی نیک عمل کو قبول نہیں فرمایا۔ فرمایا آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا، حضور میں اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور جانور ہے؟ کہا ہاں ہے، لیکن وہ چھوٹی عمر کا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ وہی ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے گا۔ دوسرا حکم آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے وجوب کا۔ چار حکم ہم نے کل پڑھے تھے، آج کا دوسری آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچا نہ کرو۔ اس کے لیے ایک اصول ضابطہ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو نیک بڑے متقی صالح لوگوں کے قریب میں رہتے ہیں، ان کے ہمسائے ہوتے ہیں، انہیں ان کی عزت و وقار کا پتہ ہوتا ہے، ان کے اوپر پابندیاں دوسروں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک بندہ مسلمان پاکستان میں رہتا ہے، ایک مدینۃ المنورہ میں رہتا ہے، تو پاکستان میں مسلمان رہنے والا اس کے اوپر اتنی پابندی نہیں ہے جتنی مدینۃ المنورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں رہنے والے مسلمان پر پابندی۔ امام مالک نے اس پابندی کو اپنے اوپر اتنا امبوز کیا ہوا تھا، آپ نے ایک حج کے علاوہ جو فرضی تھا کوئی دوسرا حج نہیں کیا۔ آپ نے 2-3 دن قضائے حاجت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوتا تھا، کیونکہ اس کے لیے مدینۃ المنورہ سے ان کو باہر جانا پڑتا تھا۔ وہ جلدی باہر جاتے اور اس ضرورتی طبعیہ سے فارغ ہو کر مدینۃ المنورہ میں واپس آتے۔ تو ایک بندہ جو اپنے علاقہ میں رہتا ہے، وہ جب مرضی اپنی حاجات طبعیہ اور ضروریات طبعیہ کے لیے اپنے گھر میں انتظام رکھتا ہے، جس طرح اٹیچ بات ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو مدینۃ المنورہ میں رہتا ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا کہ میں نے ان جگہوں کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے جن جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے تھے۔ اب یہ جو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے، یہ قریب والوں کے لیے حکم آیا ہے، تو سب کے لیے، لیکن آیا قریب والوں کے لیے، اور ان قریب میں بھی ان شخصیات کے لیے
جو مقام اور مرتبے کو سمجھنے میں کبھی غلطی اور خطا نہیں کر سکتے تھے، کبھی ارادہ ان کا غلطی کا نہیں تھا۔ جو میں نے پہلے جملہ کہا ہے میں اس کی تصحیح کر دیتا ہوں۔ غیر نبی غلطی اور خطا کر سکتا ہے، اس سے غلطی اور خطا کا صدور ممکن ہے۔ ہم ان کو ان لفظوں کے ساتھ تعبیر کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر فضل فرما دے تو غیر نبی بھی غلطیوں گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن خطا کا ارادہ ممکن ہے۔ تو یہ دو مدینہ المنورہ کی بابرکت عزت والی شان والی ہستیاں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے یا بات سمجھانے کے لیے آواز اونچی ہو گئی، اور وہ دو شخصیات کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر حکم مبارک نازل کیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اچھا، اس میں ایک ذہن میں یاد رکھنے والی بات میں آپ کو بتا، ہر حکم اپنا ایک دائرہ کار رکھتا ہے۔ اب جب یہاں آواز بلند کرنے کی بات ہے تو یہ اپنا ایک دائرہ کار رکھتا ہے کہ جب اپنی ذاتی بات کریں گے تو آواز کو قابو میں رکھنا پڑے گا۔ کسی سے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آواز کو قابو میں رکھیں گے، اونچی نہ ہو۔ لیکن اسی مجلس میں، اسی مسجد میں بیٹھا ہوا ایک شخص مسجد کے مینارے پہ چڑھ جاتا ہے، مؤذن وہ اذان اتنی بلند آواز سے دیتا ہے، اس کو کوئی نہیں یہ کہہ رہا کہ جناب آپ اپنی آواز بلند رکھیں، اس لیے کہ قرآن کہہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس لیے کہ وہ گفتگو نہیں کر رہا، وہ اپنی ذاتی کوئی بات نہیں کر رہا بلکہ اسلام کا پیغام کنوے کر رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد نبوی بھی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں، تو آواز کی جو بلندی ہے اس کا دائرہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب یہ ہے کہ آپس کی ذاتی بات میں آواز اونچی نہیں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا احترام کیا جائے گا، اور جب بات دینی اور شرعی ہوگی تو پھر اس کے لیے جب آواز بلند ہوگی تو وہ آواز کا بلند ہونا اس حکم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جیسے ممبر پر بیٹھا ہوا شخص بڑے جوش و جذبے سے تقریر کرتا ہے، اور اگر یہی جوش و جذبہ مسجد نبوی کے اندر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اسلام اور دین کی تشریح ہو رہی ہے، اسلام اور دین کا پیغام سنایا جا رہا ہے۔ یہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے تحت نہیں آئے گا۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے، ان کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا قدرتی طور پر آواز کا جو والیوم ہے وہ اونچا تھا۔ اس کے اونچا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ شخص جو بڑے قریب سے آواز سنتا ہے، کان کی کیفیت ایسی ہے کہ سماعت آہستہ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ میں یہ ساری تمہید لفظوں کی اس لیے باندھ رہا ہوں کہ میں کسی صحابی کا ذکر کروں، ورنہ مجھے یہ کہہ دینے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ اس کو یہ کہتے، لیکن آگے ذات ایک صحابی کی ہے، اس لیے میں لفظوں کے چناؤ کو ملحوظ خاطر رکھ رہا ہوں کہ وہ لفظ استعمال کروں کہ جب کوئی شخص میری گفتگو سنے تو اس کے دل میں مقام صحابہ اور عظمت صحابہ پیدا ہو، کہ کبھی بھی کسی بھی عیب والے لفظ کو صحابی کے ساتھ وابستہ نہیں کرنا۔ اس کو کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی سماعت ٹھیک نہیں تھی یا ایسے نہیں، اس کو ہم اچھے لفظ کے ساتھ بیان کریں گے کہ جو شخص سننے میں آواز کم محسوس کرتا ہے تو وہ دوسروں کو کہتا ہے ذرا بلند آواز میں اپنی بات کو، جب وہ بلند آواز میں بات کی جاتی ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے۔ اب یہی شخص جب بات کرے گا نا فطرتی طور پہ تو آواز اس کی بلند ہوگی، کیوں؟ یہ اس لیول پہ کھڑا ہے کہ بلند سن رہا ہے تو بلند جواب دے گا۔ تو حضرت قیس بن ثابت بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی کیفیت میں تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں باندھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تمہاری آوازیں اونچی ہوں گی تو تمہارے سارے اعمال نامے ضائع ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں باندھ لیا۔ اب میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، میں نے گھر میں ہی رہنا ہے کیونکہ میرے تو اعمال ضائع ہو۔ 1 2 3 دن نہیں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتہ کرو ثابت بن قیس بن شماس کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ پتہ کر کے بتاتے۔ جب پتہ کیا ان کی بیوی سے تو انہوں نے کہا اس نے تو اپنے آپ کو کمرے میں محصور کر لیا کہ میں نے نہیں جانا، میرے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لائے آپ نے فرمایا اے ثابت بن قیس بن شماس، کیا تو اس کو پسند نہیں کرتا کہ محمود والی زندگی تجھے ملے اور اللہ تعالیٰ تجھے شہادت کے درجے پہ فائز کر کے جنت کی بلندیوں میں جگہ عطا فرمائے؟ تو کیوں گھر میں بیٹھ گیا؟ تو حضور آواز کی وجہ سے، اور فرمایا اللہ کے بندے تو جنتی ہے۔ اور یہی حضرت قیس بن ثابت بن شماس جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف جو ہوئی تھی اس میں شرکت کر کے
شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے کہ انہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے علم بلند کیا تھا۔ تو یہ اس کے ضمن میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ حکم ذاتی گفتگو اور شخصی گفتگو کے لیے ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے اس کا حکم نہیں ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی بتایا، یہ واجب ہے، بلکہ آپ واجب کے درجے سے بھی اوپر اس کو سمجھیے کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ میں خلیل احمد یوسفی جب اپنے ایج فیلو میں سے کسی کو بلاؤں گا تو میں اس کا نام لوں گا، تعظیماً یہ کر سکتا ہوں کہ حضرت لگا لوں، علامہ لگا لوں، بھائی لگا لوں، پیارے لگا لوں، محترم لگا لوں، بیٹا لگا لوں، بڑے بھائی جان لگا لوں، کوئی تعریفی لقب ساتھ لگا لوں گا۔ یہ ہے مجھے اپنے دوستوں کو بلانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف کی شرح شفا میں یہ لکھا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا فی حیاتہ و بعد مماتہ من جمیع خطابات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی صبح تک آنے والا کوئی بھی مومن جب بھی بلائے گا، جب بھی پکارے گا، جب بھی یاد کرے گا تو ان لفظوں کے ساتھ آپ کی حیات میں یاد کرے یا آپ کے بعد وفات کے بعد یاد کرے تو انہی لفظوں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلائے گا یا نبی اللہ یا رسول اللہ، آپ کا نام نہیں لے گا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر فوری سوالات آ جاتے ہیں، اس لیے میں بات ہی کے اندر سوال کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نام ہے، اور آسمانوں پہ آپ کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا نام لینے کی اجازت نہیں۔ اس کی وضاحت ہمارے علماء کرام نے کی ہے کہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا نام احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ذاتی نام بھی ہیں اور صفاتی نام بھی ہیں۔ ذاتی نام کا مطلب ہے کہ کسی شخصیت کا کوئی نام، اور صفاتی نام کا مطلب ہے کہ اس شخصیت کے اندر جو خوبی ہے نا اس کی وجہ سے اس کا کوئی نام پڑ جائے۔ مثلا کوئی سخی ہے تو اس کو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بڑا کریم ہے، جس طرح عثمان غنی کو غنی کہہ دیتے، تو غنی ان کا صفاتی نام ہے۔ تو احمد اور محمود یہ صفاتی نام ہے، اور محمد بھی صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریفوں والا انسان۔ تو جب کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے گا تو اس کے لیے یہ واجب ہے، لازم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی سمجھ کے نہ لے بلکہ صفاتی سمجھ کے لے، تاکہ وہ طریقہ کار پورا ہو جائے جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بیان ہوا، جو جبرائیل نے بیان کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی لیا جائے گا پروٹوکول کے ساتھ لیا جائے گا، یہ کہا جائے گا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ آدم علیہ السلام کا نام لیا تو کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ نوح علیہ السلام کا نام لیا تو فرمایا یا نار کونی یا نوح، اے نوح علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام کا نام لیا تو کہا یا ہود۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو کہا یا موسیٰ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام لیا تو کہا یا زکریا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، نام لیے۔ لیکن جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوئی تو فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر والضحیٰ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، صفات سے بیان کیا۔ تو صفاتی نام سمجھ کے لیا جا سکتا ہے، ذاتی نام لینا۔ اور میں نے بڑے بڑے مقرر اور شعلہ بیان سنے جو یہ کہتے کہ محمد نے کہا، فلاں نے کہا۔ ایک حکیم آتا ہے فیس بک پہ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں لیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بھی بیان نہیں کرتا، وہ کہتا پیغمبر نے کہا، پیغمبر کہتا۔ بھائی اگر تم ادباً حضور پاک کا نام نہیں لیتے تو جو قرآن مجید میں دوسرے اوصاف ہیں یہ بھی تو کہہ سکتے ہو نا، والضحیٰ کے چہرے والا۔ اچھا میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں سورہ آباسہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں ایک صحابی اپنے علاقے سے کسی دوسری جگہ گئے، اس علاقے کی مسجد میں امام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کا اس کو موقع ملا۔ تو امام صاحب نے
مغرب میں عبسہ کی صورت پڑھی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ جب اس نے یہ پڑھا تو معمولی تھا قرآن۔ جب عشاء کی نماز ہوئی اس نے پھر یہی صورت پڑھی، پھر تھوڑے کان کھڑے ہوئے کہ مغرب اور عشاء میں ایک ہی صورت، لیکن جائز تھا۔ لیکن جب فجر کی نماز ہوئی تو اس نے پھر عبسہ پڑھا، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ بات یہ معاملہ خراب ہے۔ اس نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو کر کہا، فلاں مسجد کا امام منافق ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تم کسی کے اوپر کیسے فتویٰ لگا سکتے ہو، ایمان تو دل کی بات ہے۔ قاضی ایاز مالکی نے بھی اس کو لکھا شفا میں، اور علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان شریف میں لکھا، فرمایا کہ اس نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا، حضور والا وہ فلاں مسجد کا جو امام ہے وہ منافق ہے، منافق۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتہ؟ کہنے لگا میں مغرب میں گیا اس نے عبسہ پڑھی، میں عشاء میں گیا اس نے عبسہ پڑھی، میں فجر میں گیا اس نے عبسہ پڑھی۔ لوگ صحابہ تو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ مسلمان ہے کہ منافق ہے۔ آج لوگ ساری حدیں پار کر جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں نرم بات کرو، ہاتھ ہولا رکھو، کسی کے دل میں کون سا ایمان ہے کیا پتہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بلاؤ اس کو۔ جب اس کو بلایا تو آپ نے فرمایا یہ بندہ تیرے بارے میں شکایت کر رہا ہے، تو نے مغرب میں، عشاء میں، فجر کی نماز میں عبس وتولی پڑھی ہے، کیا تجھے اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں آتی؟ اس نے کہا مجھے سارا قرآن آتا ہے۔ کہا تو نے پھر عبسہ کیوں پڑھی؟ کہنے لگا جب عبسہ پڑھتا ہوں نا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو نبینہ صحابی آئے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اور وہ بیٹھے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف متوجہ تھے، ان کو دعوت اسلام دے رہے تھے، تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ ادھر کروائی۔ کہا جب اللہ تعالیٰ نے توجہ کروائی نا، اس کے یہ لفظ تھے کہ جب اللہ نے ڈانٹا نا تو مجھے بڑا سکون آیا۔ تو حضرت عمر نے کہا اس نے بالکل صحیح یہ بات سنی، اس نے بالکل صحیح یہ سمجھا کہ تو منافق ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے انسان کو حضرت عمر بن خطاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرنے پر کہ اس کو خوشی محسوس ہوئی، اس منافق کا حضرت عمر بن خطاب نے سر اتار دی قرآن پڑھنے والے کہ تو اس لیے قرآن پڑھ رہا کہ اس صورت میں تجھے اس بات کی کیفیت محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا تو نے دیکھا نہیں اگلی بات میں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آگے کیا کہا کہ اے میرے حبیب ہم نے اس بات سے درگزر کر لیا ہے کہ آپ نے توجہ نہیں کی، اس کی طرف توجہ کرے، اون سے بڑھ کر یہ بندہ قیمتی۔ بات ختم ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے دل میں رکھی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پھر سزا دی۔ کسی نے نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جناب یہ تسی کی کر دیتا جی، ایک بندہ مسلمان ہی مار دیتا جی۔ آپ نے اس کی پوری کیفیت کو دیکھا، اس کو سمجھا۔ لہٰذا یہ بات ایمان کا حصہ بنا لیں۔ جب بھی بات کرنے لگیں اور بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، یا اللہ پاک کے بارے میں ہو، یا صحابہ کے بارے میں ہو، یا اہل بیت کے بارے میں ہو، تو ہمیشہ تہذیبی گفتگو کریں، سلیقے والی گفتگو کریں، سلجھی اور شائستہ گفتگو کریں، کیونکہ ہماری گفتگوؤں سے پتہ چلنا ہے ہم کن ماؤں اور کن باپوں کے بیٹے، ہم نے تربیت میں کیا سیکھا۔ گالی نکالیں گے، ہم ٹانٹ کریں گے، ہم اپنا ٹیمپر لوز کریں گے، تو اپنی ان بد تہذیبیوں کے لمحات میں ہم اپنے بڑوں کے کردار کو خراب کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا اس کے اوپر بڑے ہی سنجیدہ اور فکر والے معاملے میں غور و فکر کیجیے۔ اللہ اکبر۔ دو تین باتیں اس کے ضمن میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کی رعایت فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیں کتنی بڑی بات ہے جو امام مسلم نے مسلم شریف سے لکھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو سنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے نقش کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ آپ کی آنکھیں ایسے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک ایسے، تو آپ نے نا ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ آپ نے فرمایا یار تو کتنا اچھا ہے۔ مجھے حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، فرمایا اگر مجھے کوئی شخص یہ کہے نا کہ عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ میں لکھواؤ، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی بینی مبارک کیسی تھی، آپ کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، آپ کے دندانے مبارک کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی،
کان کیسے، ریش مبارک کیسی؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں لکھوا سکتا۔ لوگ حیران ہو، آپ نے لکھوا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے جلال کی وجہ سے کبھی یہ ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں دونوں آنکھیں کھول کے جی بھر کے حضور کو دیکھوں۔ آپ کے آداب، آپ کے چہرے کی وجاہت ہمیشہ ایک لمحہ دیکھنے دیتی ہے، پھر آپ کے چہرے کا روب اور دبدبہ میری نگاہوں کو جھکا دیتا۔ جو دیکھنے میں اتنے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے، وہ کتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مبارک کرتے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ حدیبیہ ہو گیا، حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے سفیر بن کے مکہ المکرمہ میں چلے گئے، تو مکہ کے کافر کہنے لگے آپ ایسا کریں کہ عمرہ کر لیں، آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کتنا دلیرانہ جواب دی، فرمایا لوگوں، کعبے کی عزت ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بہت ہے، لیکن میں کعبے کا طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں کر سکتا۔ حضور آئیں گے تو پھر میں کعبے کا طواف کروں۔ ادھر لوگ کہہ رہے ہیں حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ آپ کو کتنا بھروسہ تھا اپنے نمائندے کے اوپر۔ آپ نے فرمایا سنو صحابہ، میرا عثمان، واہ عثمان غنی آپ کی قسمت پہ قربان جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر کعبۃ اللہ کا کبھی بھی طواف نہیں کرے گا۔ یہ اعتماد، یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کہہ رہے ہیں میں نے کعبے کا طواف نہیں کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عثمان میرے بنا کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ اس عزت کو ملحوظ خاطر رکھا کہ کعبۃ اللہ جیسی بابرکت شے کا طواف نہیں کیا کہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ذات اقدس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کے اوپر میں آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر بھی سنانا چاہتا ہوں۔ نہیں، پہلے میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اعلیٰ حضرت کے شعر کی طرف جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور پھر وہ تمہاری طرف سے سفارش کریں اللہ تعالیٰ کو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کے اندر عربی گرامیٹک کا ایک لفظ ہے ایز، جو سارے زمانوں کو محیط ہے۔ جب کبھی بھی قیامت تک تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو نا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ، فاستغفر اللہ، پھر وہاں آ کے اللہ سے استغفار کر، واستغفر لہم الرسول، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری سفارش کر دیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان۔ اس آیت پر امام محمد رضا فاضل بریلوی نے یہ شعر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، کہ حضور آپ نے کہا تھا نا کہ جب جانوں پر ظلم کر لو تو آ جانا، تو یہ دعوت دی ان کو کہ کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے تو میرے پاس آ جائے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، کہ آپ نے بلایا تھا جو ظلم کر لے وہ میرے پاس آ جائے، تو اب آ گئے ہیں لوگ۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آ جائیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب، یہ شان کریموں کے در کی ہے، کہ خود ہی کہا کہ ظلم کر لو تو میرے پاس آ جانا، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش لے دوں گا، اور جب آ گئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر رد ہو کب، کب یہ بات رد ہوگی؟ اس کا مطلب ہے یہ رد نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ معافی مانگنے کے لیے مصیبتوں میں گھرا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ چلا جائے تو حضور کی بارگاہ سے اس کو عنایات نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پہ جو یہ والی منقبت ہے اس کی اسی طرح سے ملتی جلتی ایک اور ہے، اس میں یہ ضرور پڑھیے گا آپ کہ لکھا ہوا ہے بینی سہانی صبحوں میں یہ ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب، یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یہ امام محمد رضا کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں لکھا ہوا ایک مصرع تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا احترام جتنا کرتے تھے، اس کی کچھ جھلک یہ ہے کہ جو صحابہ کے بعد تابعین اور سلف الصالحین آئے نا، انہوں نے یہ کیا،
ان میں امام مالک سر فہرست ہیں کیونکہ یہ مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ تو جب کوئی ان کے دروازے پہ آتا تھا نا کہ امام صاحب میں نے آپ سے بات کرنی، تو آپ اندر سے ایک خادمہ کو بھیج دے کہ پوچھو کیا بات کرنی۔ یا تو وہ کہے گا میں نے حدیث سننی ہے یا آیت قرآنی سننی ہے، تو یا وہ کہے گا میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو آپ سوال کرتے اس خادمہ کے ذریعے سے کہ کیا کرنا ہے، وہ کہتا جی میں نے سوال کرنا ہے، تو امام مالک آ جاتے۔ لیکن اگر وہ کہتا کہ میں نے فلاں حدیث شریف کی وضاحت سننی ہے یا فلاں حدیث شریف کا مضمون سننا ہے یا میں نے فلاں آیت سننی ہوں، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے اس کو انتظار کرے، پھر تازہ وضو فرماتے، بعض ان کی سیرت میں لکھا ہے غسل فرماتے، پھر بہترین لباس پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر دستار پہنتے، پھر بڑا سا جبہ پہنتے، پھر فرماتے میری مسرت لگاؤ، میں نے اس عظیم رب کی بات کرنی ہے اور اس کے عظیم محبوب کی بات کرنی ہے، تو میرا ظاہر و باطن بھی اسی عظمت کے ساتھ وابستہ ہو جن عظیموں کی میں بات کرنے لگا، اہتمام کے ساتھ۔ میں نے آج تک کسی محدث کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لیٹ کے پڑھا ہو یا لیٹ کے سنا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا کہ ان سے ایک بندہ کہنے لگا، جب وہ ایسے ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے لیٹے ہوتے، یہ میں آپ کو سنت سے بتا رہا ہوں، جب آپ لیٹے ہیں تو آپ کے پاس بالکل گنجائش ہے، چت لیٹ جائیں، دائیں کروٹ پہ لیٹ جائیں، بائیں پہ لیٹ جائیں، لیکن جب آپ نے کھانا کھایا تو پھر بائیں کروٹ پہ نہ لیٹیں، اس لیے کہ یہ ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا سبب ہے کہ دل کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے کھانے کی زیادتی کی وجہ سے، تو یہ بیماریوں اور تکلیفوں کا سبب ہے۔ دائیں سائڈ پہ لیں تاکہ بوجھ والی کیفیت دوسری طرف چلی جائے، لیکن تینوں طرح لیٹنے کی اجازت ہے، الٹا چت لیٹنے کی اجازت نہیں ہے، یہ شریعت نے منع کیا۔ تو صحابی کے پاس آئے ایک صاحب حدیث شریف سننے کے، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا لباس درست کیا، اپنی دستار جو ساتھ پہ رکھی ہوئی تھی اس کو سر پہ ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنائی۔ میں یہاں ایک مسئلہ بتا رہا تھا، اگر کوئی بڑا لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس اس کا بیٹا آ جاتا ہے تو اس کے پاس دونوں اختیار ہیں، لیٹے لیٹے بھی گفتگو کر سکتا ہے اور سنت کے مطابق بھی گفتگو کر سکتا ہے۔ اس چیز کو علامت تکبر میں شامل کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ میرے سامنے کھڑا ہے یا بیٹھا ہوا ہے اور میں لیٹ کے اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ سنت یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ بات کرے اور آپ لیٹے ہوں تو اپنا دایاں ہاتھ ایسے مٹھی بند کر لیں، ایک ہاتھ اپنی گردن کے نیچے رکھ لیں تاکہ آپ کا سر اونچا ہو جائے اور بیٹھنے کی کیفیت چینج ہو جائے، اور اگر آپ زیادہ لمبی بات کرنا چاہتے ہیں، یہ ہاتھ تھک گیا تو یہ والا بھی رکھ سکتے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کا لیٹ کے اونچا ہو کے تھوڑا سا گفتگو کرنا سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ سنت ہی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی شے نہیں ہے، سنت کی اتباع کے علاوہ دنیا کی کوئی شے نہیں ہے جو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور اس کے محبوب سے جو جتنی سنتوں کے اوپر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ اپنے قریب کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ صرف فرائض پڑھے اور سنتوں کی طرف اس کی نظر نہ ہو اور وہ کہا جائے جی بہت بڑا ولی اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سنتیں اور نوافل کی کثرت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ اٹھ کے بیٹھے، انہوں نے حدیث سنائی، پھر وہ لیٹ گئے۔ تو وہ جو سائل آیا تھا کہنے لگا یہ کام تو آپ لیٹے لیٹے بھی کر سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر کام ہوتا تو میں لیٹے لیٹے کر لیتا، یہ رسول اللہ کی حدیث تھی، اس کا پروٹوکول اور ادب یہ تھا کہ میں بیٹھ کے اپنے لباس کو درست کر کے اپنے سر کو ڈھانک کے پھر میں رسول اللہ کی حدیث سنوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی عزت و وقار کو ملوز خاطر رکھا جائے گا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی بات کی اتنی اہمیت ہے، غور سے سنیے گا میری بات جو میں کرنے لگوں۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت رکھنے والی بات کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو لیٹ کے نہیں سنا جا سکتا، تو آپ بتائیں ان ہستیوں کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کہا جاتا ہے، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہا جاتا ہے، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہا جاتا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ۔ میرے پیارے بھائی، ہم جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں ادب کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی بات زیادہ ہے یا روٹی کا ادب زیادہ؟ اگر آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب زیادہ ہے تو پھر میں آپ کو روٹی کی بات سنا دیتا ہوں کہ جب بندہ روٹی کھائے نا، کھانا کھائے، تو اس کو تکیہ لگا کے روٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے اگر وہ صحیح ہے، کیوں؟ یہ تکبر ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹیک لگا کے تکیہ لگا کے سننے کی کیسے اجازت ہے؟ کیا یہ ادب ہے کہ ہم ایسے بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگایا ہوا اور ہم بات کر رہے ہیں؟ میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں نا، جب سے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا،
اس لیکچر میں نہیں، جب سے میں یہاں پہ بیٹھ کے واعظ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں ایسے کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھا. کیوں؟ میں نے اپنے بڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. جو اسلام روٹی کھاتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہیں لگانے دیتا، وہ رسول اللہ کی تعظیم کے لیے کیسے ٹیک لگانے دیتا؟ بالکل ایکٹیو چاق و چوبند ہو کر پھر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام ہے. اب بات آتی ہے وابستگان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو آپ کے نواسے ہیں، آپ کے محبوب ہیں، کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کہا، فرمایا حسین منی و انا منہ. اپنے بیٹے حسن کے بارے میں فرمایا ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا میری قوم کا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. فرمایا یہ میرا بیٹا میری قوم کا سردار ہے، جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑنے کے لیے تیار کھڑی ہوں گی تو میرا بیٹا ان کے درمیان میں صلح کرا دے. ازواج مطہرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر کمی اور کجی والی شے سے پاک رکھا. تم اور عورتوں کی طرح نہیں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور پھر ان کے لیے دوسرا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ. اے مومنوں، یاد رکھو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں. یا قریب کا معنی بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، لیکن یہ والا معنی زیادہ اعلیٰ ہے کہ ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان کے مالک ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نعمت الباری میں لکھتے ہیں کہ بیویاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری مائیں ہوئیں تو حضور پاک سے خود مثل باپ ہوئے. اللہ اکبر. یہ میں آپ کو جامع ترمذی کی روایت سنانے لگا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تلقین فرمایا دیکھو میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے فلاح پاتے رہو گے، جب ان کو چھوڑ دو گے نقصان ہو جائے گا. فرمایا ایک کتاب اللہ اور دوسری میری عطرت، آل آپ کی اولاد، اولادوں کی اولادیں، اولادوں کی اولاد، کیا مت تک کی ہے نسل. جس زمانے میں جو رہا اس نے آل رسول صحیح العقیدہ کا دامن پکڑے رکھا، یہ اس کے لیے کامیابی اور بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام. یہ وہ احباب ہیں جو صحابہ میں سب سے زیادہ قرب والے ہیں، جن کے بارے میں رب کائنات جل جلالہ یہ فرماتا ہے، رب کائنات جل جلالہ یہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی حیثیتوں کے مطابق خوشخبری سنا دیں. تو ایک خوشخبری اللہ نے سنا دی اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی. اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب جنتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا کہ یہ جو میرے صحابہ ہیں 10 عشرہ ہیں اور مبشرہ ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے جنت کی خوشخبری سنائی. ایک دن میں کسی پروگرام سے آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھ گیا، انجینئر تھا تو گاڑی شوق پہ چلاتا تھا. تو کہنے لگا کوئی بات ہوئی ایمان اور عقیدے پر، کہنے لگا آپ کو کیسے پتہ ہے کہ صحابہ جنتی ہیں؟ میں نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں، لیکن میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے، آپ نے فرمایا صحابہ جنتی. کہنے لگا وہ تو 10 کا ہے، وہ تو 10 کا ہے. میں نے کہا اگر میں آپ کو 10 سے زیادہ بتا دوں تو پھر؟ کہتے کتنے؟ میں نے کہا میں گنتی کروں نا تو کم از کم 300 سے زائد صحابہ کا میں آپ کو ذکر سنا سکتا ہوں جن کا حدیث میں ذکر ہے. 300 سے زیادہ. آپ 10 کی بات کر. کہنے لگے سنائیں. میں نے پہلا نام لیا نا الحسن والحسین سید شباب، کہتے نہیں ان کو چھوڑ دے بیچ. میں نے کہا ابھی تو میں نے ایک ہی سنایا یار، تو آپ تو پہلے ہی بات کرنے لگے ان کو چھوڑ. نہیں، اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا مجھے کہ یہ ایمان دل کی بات ہے، ایمان دل کی بات ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد علماء کے خلاف ہو گیا، ہمارے اندر بغض بھر دیا گیا،
گراس روٹ لیول پر بھی اور اپر ورلڈ لیول پہ بھی. جو شخصیات قابل تقلید قابل احترام تھیں ان کی عزتوں کو مجروح کر دیا گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے. اب ایک ناک کٹا، کان کٹا، ہونٹ کٹا، بد عقیدہ، بد مذہب حضرت علی پہ تان کر رہا، کوئی حضرت ابوبکر صدیق پہ تان کر رہا. ایک اتنا نکما اور نالائق آدمی وہ کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کی بات چھوڑو، پہلے ان کا ایمان ثابت کرو. تو جب آپ اتنی شدت والے دور میں رہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی لازمی شے ہے کہ ہم کسی کی پرواہ نہ کریں، ہم صرف اپنی پرواہ کریں. میں جب بھی بات کروں اللہ تعالیٰ کی تو جملے عزت والے استعمال کریں. میں جب بھی بات کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جملے عزت والے استعمال. میں جب بھی بات کروں صحابہ کرام، اہل بیت طہار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی ادب و احترام سے کروں. میری کامیابی اسی کے اندر ہے. میں 2-3 آیتیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، آپ کو اس میں عقیدتاً بڑی پختگی حاصل ہو. کوئی کئی کہتا فلانی کتاب میں ایسا لکھا ہو. سنیں اللہ کا کلام سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور ان کے جو ساتھ ہیں، جماعت صحابہ. اشداء علی الکفار، جب کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو بڑے سخت ہو جاتے. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحیم کریم مہربان ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہ مہربان ہیں. کون؟ صحابہ. تو اہل بیت بھی پہلے صحابہ ہیں، اہل بیت بھی صحابہ ہیں پہلے. اہل بیت ان کا دوسرا اعزاز ہے، صحابی ان کا پہلا اعزاز ہے. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صداقت، ان کی سچائی، رسول اللہ کا ساتھی ہونا، اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم و کریم ہے، یہ بیان کر رہا. تو میں کسی کتاب کو کیا کروں جب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آپس میں بڑے مہربان ہیں؟ تو اگر مجھے کوئی کہے گا ان کا آپس میں حسن سلوک نہیں تھا تو میں اس کو کہوں گا بتا تیری مانگوں کہ اللہ کی مانوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی بات مانوں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے اور ان کی اتباع کرنے والے صحابہ کے بعد ان کی اتباع کرنے والے تابعین. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ راضی ہو گیا وہ ان سے. سنیں میں آپ کو ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ سناتا ہوں، روح آپ کی تازہ ہو جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کرام کی آپس کی محبت پختہ کر دی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک غزوہ میں سپہ سالار بن کر گئے اور اس لڑائی میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. اب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی صحابہ میں سے، اور حضرت خالد بن ولید بعد میں مسلمان، بدر اور احد کے بعد مسلمان ہوئے. بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اینٹی گروپ میں شامل تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تو اسلام نے بہت بڑا درجہ عطا فرمایا. خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا درجہ بھی ملا. تو حضرت خالد بن ولید بحیثیت سپہ سالار حضرت عمار بن یاسر سے کہہ رہے تھے آپ ایسے کریں. وہ اپنے تجربے اور بزرگی کی وجہ سے کہہ رہے تھے نہیں ایسے کرو، اس میں فائدہ ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار بن یاسر کو کچھ باتیں کہہ دی. خیر انہوں نے وہی کر دیا جو حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا، کیونکہ وہ سپہ سالار تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حضرت عمار بن یاسر نے ساری بات سنا دی کہ یہ ہوا. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور فرمایا کیا ہوا اس سارے معاملے میں؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ بات سنائی اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2-3 اور باتیں سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد سنو، توجہ کرو اس پر. خالد سنو. جی میرے آقا. فرمایا اس کو راضی کرو، عمار بن یاسر کو جیسے چاہے راضی کرو، اس کو راضی کرنے میں تیرے لیے اللہ کی رضا ہے. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن صرف ایک ہی بات میرے ذہن میں تھی کہ حضرت عمار بن یاسر کو راضی کر لوں، یہ نہ ہو کہ یہ ناراض ہو اور میری روح نکل جائے اور کام ہی خراب. پھر آپ نے دوسری بات فرمایا خالد سنو، والسابقون الاولون میں شمار ہوتا ہے. اس زمانے میں یہ مسلمان ہوا جس زمانے میں لوگوں نے ان کی امی جان کو ظلم و تشدد کا ایسا عبرتناک نشان بنایا کہ ان کی امی جان کے جسم کے پھاڑ کر 2 حصے کر دیے، لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا. ان کے والد حضرت یاسر، انہوں نے اسلام کے لیے اپنا خون دیے. فرمایا خالد سنو، اگر آپ، حضرت خالد بن ولید سے کہا، آپ احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کریں نا اللہ کی راہ میں صدقہ، اور یہ 1 ہاتھ گندم صدقہ کرے،
تو اس کا ایک ہاتھ گندم صدقہ کرنا آپ کے احد پہاڑ سے بڑھ کر زیادہ ثواب والا کام۔ آج لوگوں کی زبانیں لمبی ہو گئی صحابہ کے بارے میں۔ میں اس سے کوئی غرض نہیں رکھتا کہ کسی کی کتنی زبان ہے، میں اس سے غرض رکھتا ہوں میں میرے متعلقین، میرے سامعین اور میری نشست میں بیٹھنے والے جتنے احباب ہیں، جب اپنی زبان سے جملہ نکالیں، اللہ پاک کے لیے ہو، رسول پاک کے لیے ہو، صحابہ کرام کے لیے ہو، یا اہل بیت طہار کے لیے ہو، یا اولیاء کرام کے لیے ہو، تو وہ جملہ بادب احترام سے بھرا ہوا، اس کے اندر عشق و محبت کی اتنی وافر مقدار ہو کہ بات سن کر پتہ چل جائے حضور کا غلام بات کر رہا۔ مجھے نہیں کسی سے غرض کون کیا کہتا، مجھے صرف یہ ہے کہ بھئی ہم نے اپنی قوم کو ادب کا درس دینا ہے۔ میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے سلسلہ یوسفیہ میں ہماری ڈیوٹی ادب سکھانے کے لیے لگی ہوئی۔ آپ نے اپنی زبان سے لوگوں کو گالی نہیں دی، بہت کچھ لوگوں نے کہا، بہت برا سلوک بھی کیا، یہاں تک کہ یہ بھی آوازیں ہم نے سنی، لوگ کہتے تھے حضرت یہاں سے نکلے نا، میں تو حضرت کہہ رہا ہوں، وہ تو نام لے کے بڑے برے برے کہتے تھے، یہاں سے نکلا ہے نا یہ تو اس کو نوری مسجد پہنچنے سے پہلے ہم قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ تھا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، دین کا کام ہوتا رہا، خاموش رہے، اللہ نے خود ہی جواب لے لیا۔ اور جس بندے نے یہ بات کی اس کی جب کھچائی ہوئی تو وہ مینا میں موجود تھا، مینا میں 8 ذی الحجہ کو، اس کو ہارٹ پرابلم ہوئی، اگلے نے اٹھا کے پاکستان واپس بھیجا، حج اکبر نہیں انہوں نے کرنے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جوابی معاملہ ہوا تو اس طرح کی کیفیت ہوئی۔ لہٰذا کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، جو مرضی کا، میں نے تو کھلا کہہ دیا سب کو۔ میں نے کہا یار میرے بارے میں کوئی بات ڈھکے چھپے لفظوں میں نہ کہا، مجھے برا بھلا کہنا ہے تو کھلے علل اعلان کو میرا نام لکھ دو نیچے، اس لیے کہ میں نے تربیت عشاق میں علامہ ذوقی کا یہ قول پڑھا ہے، میں تب سے مطمئن ہوں، علامہ ذوقی کا قول پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے، بڑے صاحب کرامت اور اللہ والے، تو راہ گزر رہے تھے تو کسی نے ان کو گالی نکالی، تو ان کا مرید جو تھا نا اس نے پیچھے سے ایک تھپڑ مارا اس کو۔ تو پیر صاحب کہنے لگے یار مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ پھر اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے، اپنے گھر کے کمرے میں لے کے گئے، ایک دراز کھولا، اس کے اندر سے خطوط ڈیروں ڈیر نکالے، کسی میں لکھا ہوا تھا یہ اللہ کا ولی ہے، کسی میں لکھا ہوا تھا یہ کتب ہے، کسی میں کوئی تعریف، کسی میں کوئی تعریف۔ دوسرا الماری کا ڈرا کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ بہت برا ہے، یہ بہت برا ہے۔ اب سنیں انہوں نے کیا جملہ کہا۔ علامہ ذوقی کہتے ہیں تربیت عشاق میں کہ اس بابا جی نے اپنے مرید سے کہا کہ نہ تعریف والے کی تعریف سن کے میرا دل کبھی فخر میں آیا، اور نہ تذلیل والے کی تذلیل سن کے مجھے کبھی غم ہوا۔ میں جو ہوں اپنے رب کے سامنے ہوں اور مجھے پتہ ہے میں کیا۔ لہٰذا ساری باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لوگ کس کے خلاف بات کرتے ہیں، صحابہ اہل جہنم میں جائیں، ہم نے رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت، اولیاء کرام کا احترام کرنا ہے۔ اسی احترام میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع بہت زیادہ لمبا تھا تو میں اس کو ڈیٹیل سے بیان نہیں کر پایا، کچھ باتیں رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں اس کو آثار قدیمہ سے لے کے چلوں گا، اور میں بتاؤں گا کہ چبرجی آثار قدیمہ ہو تو میٹرو ٹرین کا رخ موڑ دیا جاتا۔ پنجاب گورنمنٹ نے شہباز شریف کے دور میں جب میٹرو ٹرین چلائی نا تو مسجدیں اس نے گرا دیں، مزار اس نے سڑک سے اٹھا کے پیچھے کر دیے کہ سڑک سیدھی نہیں جا رہی، ٹرن ہونی کی، مسجد چھوڑ دیں گے تو سڑک ٹرن کرنی پڑے گی۔ لیکن یہی شہباز شریف تھا کہ جب میٹرو ٹرین لے کے گیا اور چبرجی کے سامنے سے گزرنے لگی تو آثار قدیمہ گرنے تھے، چبرجی کو اتارنا پڑنا تھا، تو اس نے پھر میٹرو ٹرین کا رخ بدلا۔ اس کی نظر میں وہ چار جو برج لگے ہوئے ہیں چبرجی کے اندر چونک میں، وہ اللہ کے گھر سے زیادہ عزت والے ہیں۔ یہ اتنا نالائق اور نکما آدمی،
وہ 4 برج، اس سے اس نے میٹرو ٹرین پھیر دی، لیکن مولانا محمد صادق صاحب جو نہر پہ جن کا مزار ہے ان کا مزار اٹھا کے پیچھے کر دی، مسجد پیچھے کر دی، ہم نے سڑک کھلی کر دی۔ جنہوں نے مسجد تنگ کی اللہ نے ان کی قبروں کو تنگ کر دینا، ان کو ایسے ایسے کیڑے اندر سے کھائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا ہم نے اللہ کے گھروں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آثار قدیمہ کو مٹی میں ڈالنا تھا، کہتا نہیں میرا اصول ہے، میں نے کبھی سڑک ٹیڑھی نہیں بنائی، تو پھر تو پتہ چلتا۔ ایک پیارے بھائی نے سوال کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام جو القابات ہیں کیسے کہ اگر ضرورت پڑے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر چارہ کار نہیں ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد استعمال کریں تو ارادہ یہ کریں کہ یہ میں آپ کا صفاتی نام لے رہا ہوں، ذاتی نہیں۔ ذاتی نام لینے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی نام صفاتی سمجھ کے نہ لیں، بلکہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا مزمل، یا ایھا المدثر، لا اقسم بہذا البلد، جو اللہ نے قسمیں بیان کی ہیں، سونے مکھرے والا کہہ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، نبی پاک کہہ لیں، رحیم و کریم، شفیق و رفیق کہہ لیں، القابات کے ساتھ یاد کریں، یہ بہت ضروری۔ آج کی ہماری گفتگو یہیں تک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بدھ اور جمعرات کو پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کسی نے سوال کرنا ہے تو پوچھ لے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی کام کر رہے ہو تو ساتھ نعت لگا لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم؟ پیارے بھائی جان، اس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ نعت جو کام کرتے ہوئے لگی ہے نا، وہ رسم ہے، یہ ہے کانوں کا نشہ، کانوں کا نشہ۔ بعض لوگ ہیڈ فون لگا کے تو کانوں کے اندر میوزک لگا کے نا تو کتاب پڑھتے ہیں۔ یار کیسے پڑھتے ہو تم؟ کان کی طرف دھیان ہے یا کتاب کی طرف نظر ہے؟ اب دل جو ہے نا، دل وہ سینے میں ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، میں نے کسی کے بندے کے دل میں، سینے میں 2 دل نہیں بنائے کہ ایک دل کان کے ساتھ وابستہ ہے، ایک دل آنکھوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ آنکھیں کچھ پڑھ رہی ہیں، دل اس کو ریڈ کر رہا ہے، کان کچھ سن رہے ہیں، دل اس کو ریڈ، اس کی سماعت کو اپنے اعضاء تک پہنچا رہا۔ دونوں میں سے ایک کام ہو رہا، یہاں تو کام ہو رہا ہے تو نعت نہیں سنی جا رہی، یا نعت سنی جا رہی تو کام نہیں ہو رہا۔ اور اگر میں ڈیوٹی پہ بیٹھ کے ایسا کرتا ہوں کہ غیر کے وقت میں میں نعت لگا کے نعت سن لیتا ہوں، تو میں نے جس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے میں اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں۔ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ ساتھ میں تلاوت قرآن مجید بھی سنیں، ساتھ میں نعت بھی سنیں، ساتھ میں جناب آپ اپنا پیپر ورک بھی۔ ایک کام ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک موبائل میں ہوتا ہے اور لائٹ کے لیے باتھ روم لے جاتے ہیں، اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ قرآن شریف کا سافٹ ویئر بند کر کے، موبائل کی سکرین آف کر کے، ٹارچ آن کر کے تو لے جائیں۔ آپ کے سینے کے اندر بھی تو قرآن شریف ہے نا۔ قرآن شریف کا حکم تب ممانعت والا آئے گا جب کھلا موبائل آپ تلاوت لگی ہوئی اندر لے جائیں۔ جی کسی پیارے بھائی نے یا خواتین اسلام میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا؟ اس میں آپ کو ایک پہلے واقعہ سناتا ہوں، پھر میں اس کا حکم بتاؤں گا۔ ایک کیلا والا علاقہ ہے، وہاں کے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے سید نور الحسن شاہ صاحب۔ ان کا ایک مرید رہتا ہے ادھر لاہور میں، اس مرید کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، تو گھر والے سارے ہی پیر صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے، تو اپنے بڑے بزرگ سے کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں، ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو بیٹے کا نام نور الحسن نہ رکھ دیں۔ تو بڑے بزرگ کی آنکھیں کھل گئیں، نا 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 یہ نام نہ رکھنا۔ کہا کیوں؟ کہا جب تک تو تمہیں پیار آئے گا تو تم تو نور الحسن کہو گے، اور جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو اس کو آواز دینے کے لیے تم کہو گے اور نوریا۔ تو کہا میرے شیخ کے نام کو اتنے کم درجے پہ لے جاؤ، بالکل نہیں رکھنا۔ ہمارے فقہائے کرام، ہمارے علماء و محدثین نے کہا کہ جب کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام رکھے اور تعظیم کے لیے ساتھ میں برکت حاصل کرنے کے لیے محمد کا لفظ لگا لے تاکہ رسول اللہ کے نام کے ساتھ نام جڑ جائے، تو کہا پھر بلانے کے لیے دوسرا نام لے، حضور پاک کا نام نہ لے۔ اگر کسی کا نام محمد عبداللہ ہے تو وہ
اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مدینہ المنورہ میں بلانے کے لیے نام یوز کرتے ہیں محمد محمد، اور عبداللہ کا مخفف کر دیتے ہیں مکہ والے۔ عبداللہ کا آپ سنیں کہ اس کا مخفف کیا کر دیتے، لفظ کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کے بندے۔ اب اس کا مخفف کیا کہتے ہو؟ دلیا، او دلیا، او دلیا۔ کوئی تربیت ہی نہیں رہ گئی قوم کے افراد کی۔ حضور پاک کا نام مخفف کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مخفف کیا، اس کو آدھی سواد کے ساتھ لکھ دیا۔ اللہ کا نام مخفف کر دیا، عبداللہ کو دلہ کہہ دیا۔ تو جب بھی کسی شخص کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا ہوگا تو پکارنے کے لیے وہ کوئی ساتھ نام اور رکھے، اس کے ساتھ پکارے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ساتھ لے۔ وہ لگائے اس لیے کہ قیامت والے دن جب رب بلائے گا تو میں کہوں گا کہ میں حاضر ہوں، تو اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے بھی اپنا نام تیرے محبوب کے نام پہ رکھا ہوا تھا، تاکہ جب تو آواز دے گا تو میں لبیک کہہ دوں گا اور میں بخشا جاؤں گا۔ اس سوال پہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی بخشش فرما دے گا جس کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہوگا۔ لیکن دنیا میں پکارنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ضرور رکھے، اس کے ساتھ پکارے، حضور پاک کا نام نہ لے اس وقت تک جب تک آداب ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔